مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو جو قربان کیا تھا، اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آج ہم کو اور آپ کو کوئی دیش کا پرائم منسٹر یا کوئی ایم ایل اے اپنا دوست بنا دے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں جو حکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب کائنات اپنے دوست یعنی اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو ہمیں ایسے اللہ والوں سے، نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کوئی معمولی ذات نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل پاک سے ہے، یعنی آپ کے جد کریم ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بابل کے شہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں پیدا ہوئے، اور محترم سامعین کرام، نمرود مردود کون تھا؟ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور جس کی حکومت جو ہے پوری دنیا پر تھی، لیکن حضرت ابراہیم السلام ان کے سامنے میں کبھی نہیں جھکا، بلکہ نمرود مردود کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ وقت ہے، روایت میں آتا ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، جس میں 2 خوش نصیب، 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں سکندر حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور کفار و مشرکین میں بخت نصر اور نمرود مردود کا ذکر آتا ہے۔ فرعون کی بادشاہ کچھ محدود جگہ پر تھی، لیکن ان کی حکومت پوری دنیا پر نہیں تھی۔ تو محترم سامعین کرام، لیکن قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر، قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت پر، جن کی حکومت زمین سے لے کے عرش تک، بلکہ لامکہ سے آگے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی بادشاہت عطا فرما دی۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا یقول کہا، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن کی حکومت جو ہے صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر بھی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دین کی تبلیغ کی۔ آپ ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرے، بلکہ اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے گائے بگائے کوشش کرتے رہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کی اور اپنے چچا سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے چچا آزر سے کہا کہ میرے باپ، کیوں ایسے کو تو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ تیرے کام آئے۔ محترم سامعین کرام، آزر نے آپ کے سوال پر لاجواب ہو گیا اور بڑے ہی یعنی ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بت جو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ آپ کے یعنی نبوت کا، آپ کی رسالت کی گواہی دے دے اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو ہم یقیناً ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی دعا فرمائی، جو بے جان پتھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روب و دبدبہ کے سامنے وہ بے زبان کے ساتھ بولنے لگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، اس عظیم معجزہ کو دیکھ کر بھی آپ کا چچا آزاد ایمان نہیں لایا اس وقت نے اور کہا کہ یہ تو جاہل ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر حضرت ابراہیم السلام کس طرح آگے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ نمرود مردود کے قوم کا جو ہے سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا،
جس کو وہ لوگ یادگار کے طور پر مناتے تھے، وہ لوگ میلے میں چلے جاتے تھے سال میں ایک بار عید کے موقع پر، اور لہو لعب میں، کھیل کود میں عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے، لذیذ سے لذیذ کھانا پکاتے، اور میلے سے واپس ہونے کے بعد بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم السلام کی یعنی ضمیر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے میری قوم کے لوگ ہزاروں معبودان باطل کے سامنے میں جھکے۔ آپ کی ضمیر کو یہ گوارا نہیں ہوا، آپ فوراً اپنے یعنی ظالم بادشاہ کے خوف کیے بغیر فوراً ایک کلہاڑی لی اور بت خانے میں چلے گئے، جو کہ وہ لوگ عید منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت کو سلام، کلہاڑی لی، ساری بتوں کو توڑ دیا، اللہ اکبر، اور ان میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب وہ آپ کے قوم کے لوگ بتوں میلے سے واپس ہوئے، اپنے معبودوں کی یہ برا حال دیکھا تو فوراً سمجھ گئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم بادشاہ کے سامنے میں بلایا گیا، لیکن قربان جاؤ حضرت ابراہیم السلام کی جرأت پر۔ آج ہم کو اگر کسی بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے سامنے میں بلائے تو ہم تھر تھر کانپنے لگیں گے، لیکن بالکل بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، بلکہ اکڑ کر کے نہایت ہی بے باک انداز میں نمرود مردود کے دربار میں حاضر تھے۔ حالانکہ نمرود کے دربار کا ایک یہ تھا کہ جو بھی آئے گا میرے پاس سب سے پہلے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود مردود کو جلا لایا، غصے سے کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، میرے دربار کی توہین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے ایک وحدہ لا شریک یعنی اپنے رب کے سامنے میں جھکتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود مردود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود مردود کچھ اور سمجھنے لگا، کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ وہ ظالم بادشاہ بیوقوف نادان کچھ اور سمجھنے لگا۔ دو قیدیوں کو بلایا جیل کے سراغ سے، جو قیدی رہا ہونے والا تھا اسے قتل کر دیا، اور جو قتل ہونے والا تھا اسے رہا کر دیا، اور کہا دیکھو میں نے بھی زندگی بخشی، میں نے بھی مار دیا۔ حضرت ابراہیم السلام سمجھ گئے کہ یہ ظالم نمرود مردود بڑا رحمت ہے، اب اس کے سامنے میں ایک ایسی تعلیم دلیل قائم کی جائے جس سے یہ لاچار مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا لوگوں کے سامنے میں ظاہر ہو جائے، اور لوگ اس سے متاثر ہونے کے بجائے اس سے دور ہی اختیار کرنے لگے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس سوال کا جواب دے کر دیکھا اور کہا اور ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لاتا ہے، اسے پچھم سے لا کر دکھا۔ تو ظالم یعنی بادشاہ یعنی نمرود مردود جو ہے اس سوال کا جواب دے نہ سکا، اور وہ لاچار ہو گئے، لیکن بات کو ٹالتے ہوئے غصے میں آ کر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم تو نے میرے خداؤں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے، تو ہی نے میرے معبودوں کو توڑا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بتوں کو توڑنے کے بعد ایک کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جب کہا تو ہی نے میرے بتوں کو توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بل فاعله، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے عقیل بھائی نے نوازا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے قرآن کریم کے کاروبار برکت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہ دیکھو یہ بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھا ہوا ہے، شاید اسی نے ان کو توڑ دیا ہے سارے بتوں، تم انہی سے پوچھو، انہی سے سوال کرو، تم ان کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، خدا مانتے ہو، یہ تمہارے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو جواب دے دیں گے، اگر جھوٹے ہیں تو جواب نہیں دے سکے گا۔ تو نمرود مردود لاچار مجبور ہو کر کہا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بے جان پتھر ہے، یہ
بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر افسوس ہے، تم بیوقوف نادان ہو، اُفِّ لَکُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم پر افسوس ہے، تم ایسے بتوں کے سامنے میں سجدہ کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، تمہاری باتوں کو سنے، نہ تمہاری پریشانی کو دور کرے۔ محترم سامنے کرام، ان سارے سوالات کا جواب جو ہے نمرود مجبور کے پاس نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر نمرود اور اس کے قوم ساری نمرودیت نے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، مشورہ میں یہ طے ہوا ان کو زندہ جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آتش کدہ تیار کیا گیا، 4 دیواری یعنی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی، اور اس میں جو ہے تمام نمرود اپنے قوم سے کہا کہ مرد عورت بوڑھے بچے سن لو، سارے لوگ جو ہے 4 دیواری کے اندر لکڑیاں جمع کرو، اگر جو میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا اس آتش کدہ میں ابراہیم کے ساتھ ان کو بھی زندہ ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مرد عورت سارے لوگ اس آتش کدہ میں 4 دیواری میں جوش و خروش کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں اور نمرود ظالم کو خوش کرنے کی نیت سے لکڑیاں جمع ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں آگ لگا دیا گیا، اور آگ اتنا بھیانک ہو گیا تھا وہ آگ کہ جس کی یعنی آگ جلنے کی وجہ سے، اس کی آگ کی بھڑک جانے کی وجہ سے آس پاس کے لوگ، شہر کے لوگ بہت مجبور ہو گئے، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور آگ کی جو ہے آسمان سے باتیں ہو رہی تھی، یعنی اتنا سخت آگ ہو چکا تھا کہ اگر اس آسمان کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اس قدر آتش کدہ سخت تیار کیا گیا تھا۔ محترم سامعین کرام، وقت قلیل ہے، تیزی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود نے مندیل کے ذریعے سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آگ کے قریب ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا یا ابراہیم لکا حاجہ، اے ابراہیم آپ کی اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم الیکا آج فلا، ہاں میری حاجت تو ضرور ہے، لیکن جبرائیل تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ حسب من سوالی بحالی، کہ میرا حال اور میرا سوال جو ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج بھی ہمارا جو ہے اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں دنیادار یا پھر لوگوں کے سامنے میں نہ جھکیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بندہ جو اللہ کو جب راضی کر لیتا ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسی ہی آگ میں ڈالا گیا، جیسی آگ کے قریب ہوئے، فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے، جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل، اس کا دوست۔ محترم سامعین کرام، ماشاءاللہ ہمارے طیب بھائی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، مسجد مولالی میں آپ جہاں بیٹھے ہیں پتھر کا کام تقریباً آدھا کام ہو چکا ہے۔ یہ جو کام تھا بہت کے لوگوں کی زبان سے میں سنا کہ اس کام کو ہونے کے لیے ابھی برسوں لگے ہیں، یعنی تقریباً 6 مہینہ 7 مہینہ کا ٹائم ابھی تو بہت، لیکن یہ ہمارے طیب بھائی اور اراکین کمیٹی کہ جو محنت اور کاوش ہے جو برسوں میں ہونا تھا وہ برسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی بہت ہی کم وقت میں۔ تو محترم سامعین کرام، ابھی اور آگے کا کام باقی ہے۔ آپ اگر جتنے لوگ آئے ہیں قسم خدا کی اگر صرف 100 روپے دے دیں گے، مسجد مولالی میں 50 لوگ آئے ہیں تو 5000 ہو جائے گا، 100 لوگ آئے ہیں تو 10,000 ہو جائے گا، اور 100 روپے دینا یہ کوئی بڑا رقم نہیں ہے، اس لیے کہ ہفتے میں 100 روپے، اگر آپ ہر جمعہ کو آتے ہیں 100 روپے دے دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے جیب سے مہینے میں صرف 400 روپے، اور 400 روپے ہم جو ہے 5 روپے کا فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہو گئی، اور کس طرح
माशाअल्लाह इस सामने 200 रुपए दिया। अल्लाह पाक से दुआ है इनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाई। तो मोहतरम सामने किराम, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, मस्जिद मौलानी से मोहब्बत करते हैं, तो आप मेरी आवाज़ को लब्बैक कह दीजिए। माशाअल्लाह अख्तर भाई ने 100 रुपए दिया। अल्लाह पाक से दुआ है इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आइए, वक्त कम है, मैं वाकया भी बयान करता जा रहा हूँ, आप हमसे इसी तरह मिलते जाइए 100 रुपए। जितने लोग आए हैं, कसम खुदा की अगर 100 रुपए दे देंगे तो आपके मस्जिद मौलानी में हर जुमा में अगर 5,000 10,000 हो जाए तो महीने का आप टारगेट लगा लीजिए कितना हो जाएगा। तो मोहतरम साहब ने माशाअल्लाह हुसैन भाई ने 100 रुपए दिया। अल्लाह पाक से दुआ है इनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाएं। आप अपने जरूरियात को जैसे पूरा करते हैं तो इसी तरह मस्जिद के भी जरूरियात है, मस्जिद का भी पेट है। तो आप मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा ताउन करेंगे तो आने वाले जो नमाजी हैं उनको सहूलत फराहम की जाएगी। तो मोहतरम सामने के नाम में अर्ज कर रहा था, आप इस वाक़या को सुनिए किस तरह हज़रत इब्राहीम सलाम आग से बहिफाजत निकल आए। जैसे ही आग में डाला गया फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है, जिब्राइल सिदरा के मकीन, तुम्हें सिदरा में रहने का वक्त नहीं है। फौरन फरिश्तों की जुर्मत लेकर एक तख्त लेकर मेरा खलील मेरा दोस्त को आग में डाला गया है। फौरन आग के पास चले जाओ और मेरा हुक्म सुना दो, बिशारत सुना दो कि या रुकुनी बदम व सलाम या इब्राहीम, ए आग मेरे दोस्त पर ठंडी हो जा, वहीका यानी सलामती बन जा, फूल बन जा। जैसे ये पैगाम रब्बुल आलमीन लेकर बात है यानी नबी अंबिया किराम के पास आई, आग के पास आए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसे ये पैगाम सुनाया अल्लाहु अकबर, वो आग जो इस कदर भयानक आग था वो आग फूल बन चुका था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यानी हज़रत इब्राहीम सलाम को देखने के लिए नमरूद बड़े इमारत में चढ़कर यानी ऊंची माशाअल्लाह के सामने 100 रुपए दिए अल्लाह पाक से। इसी तरह आते रहिए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे हैं, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया उनके नस्ल पाक से इतने अजीम बुजुर्ग का आप तज़किरा सुन रहे हैं। कसम खुदा की अगर इनकी गुलामी में अगर हमें मौका मिल जाए, एक छींट भी मिल जाए इनकी रहमत की, तो हमारा जिंदगी में एक नया इनकलाब आ जाएगा। आप लोग आगे आ जाइए, सफर दुरुस्त कीजिए और हमसे मिलते रहिए 100 रुपए 50 रुपए के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये रकम दुआ का रायगा नहीं जाएगा और कल आखिरत के अकाउंट में जमा होगा। और जिस दिन आप अपने अल्लाह के राह में दिए हुए रकम का बदला देखेंगे तो उस वक्त अफसोस करेंगे, लेकिन हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, उस वक्त कोई फायदा नहीं अफसोस करके। इसी वजह से वक्त गनीमत है कि आज देखिए हमारे मुल्क में पूरे जंग का माहौल है, तो आप जो है अपनी जिंदगी को गिनते जा रहे हैं कब मौत का फरिश्ता आ जाए और फिर हम उस वक्त खाली हाथ फैलाए ले जाएंगे। इसी वजह से ये दौलत ये रकम माशाअल्लाह 500 रुपए दिया, इनका जो दीदार बन जाइए और कोई और आ जाए लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाइए इंशाअल्लाह ताला। जो खर्चे का काम बाकी हमारे माशाअल्लाह इस और 500 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, नाम क्या है आपका? अल्लाह पाक से दुआ है इनके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए, क्योंकि अब हज का महीना भी आने वाला है, हुज्जाज किराम रवाना हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है मौला करीम मैं आगे जाए तो उम्रा नसीब हो जाए, हमारी भी हाज़िरी मदीना शरीफ में लग जाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मोहतरम सामीन किराम, जब हज़रत इब्राहीम सलाम उस आतिश कदा से बहिफाजत जब देखा महबूब ये आग को बिल्कुल फूल बन चुका है, इब्राहीम सलाम एक तख्त में जलवा फरमा है, फरिश्तों की झुरमुट है। मोहतरम सामने किराम, नमरूद बड़ा सोचने पर मजबूर हो गया और कहा कि तुम इस नाज़ो नेमत के साथ यानी बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ इस आग से बेहिफाजत कैसे निकल आए। हज़रत इब्राहीम सलाम ने क्या ही प्यारा जवाब दिया कि हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है, ये मेरे रब का फज़ल है। तो आप भी अगर रब का फज़ल हासिल करना चाहते हैं और मस्जिद मौलानी में ताउन कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत आपको अगर तबाह और बर्बाद करना चाहे तो आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी ताकतें रायगार हो जाएगी और आप कामयाब और बामुराद हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करें। हाँ, आप में से अगर कोई अभी क्योंकि सीमेंट का बहुत सारा काम बाकी है, सीमेंट का पत्थर अभी आधा